حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، عرض کی حضور نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ حضور فرمایا کہ یہ شیطانی کام ہے، شیطان کے وسوسہ، اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں اس اخلاص سے دور کر دے۔ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں جو رتبہ اور مقام ملنے والا ہے وہ تم سے چھن جائے۔ یہ شیطان کی طرف سے ڈاکہ ہے جو وہ ڈالتا ہے، اور نماز میں تمہارا خلوص چھین لیتا ہے، تمہارا دھیان چھین لیتا ہے، اور پھر تم اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو۔ اس لیے ادھر ادھر نہ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں احساس کے ساتھ نماز پڑھے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، انس ایک بات سنو، یا انس اجعل بصرک حیث تسجد، اپنی نگاہ یعنی خشوع میں آسانی کیسے ہوتی ہے۔ حضرت انس کو حضور نے حکم فرمایا، انس نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو اپنی نگاہ وہاں رکھو جہاں تم نے سجدہ کرنا ہے، اس جگہ پر اپنی نگاہ کو رکھو، تو اس سے تمہیں خشوع میں آسانی ہوگی۔ ادھر ادھر نگاہ نہ کرو، اس جگہ پر اپنی نگاہ کو رکھو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز میں خشوع کے حوالے سے اور بھی ارشادات فرمائے، جن کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے احساس کے ساتھ نماز ادا کرے۔ فرمایا یہ مومن جو ہیں وہ کیا ہیں، کامیاب ہیں۔ قد افلح المومنون، یہ مومن فلاح پانے والے ہیں، یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو نماز کی حالت کے اندر خشوع کتنا زیادہ ضروری ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ فلاح کی پہلی سیڑھی جو اللہ نے بیان فرمائی وہ خشوع فی الصلاۃ ہے۔ نماز میں خشوع ہے، پہلی سیڑھی ہی یہ ہے، اور پھر اس سے آگے آدمی بڑھتا جاتا ہے اور پھر آگے چیزیں حاصل ہوتی۔ دوسری صفت جو فلاح پانے والے اور کامیاب لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں، لغو باتوں سے احتیاط کرتے ہیں، اپنا دامن بچا کے رکھتے ہیں، کوئی بھی فضول کام ہو رہا ہو اس میں نہیں چلے جاتے۔ لغو کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا ہر وہ چیز جو انسان کو اس کے اصلی مقصد سے دور کر دے وہ لغو ہے، جو اس کے مقصد حقیقی سے اس کو ہٹا دے وہ لغو ہے۔ انسان کوئی کام کر رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، آپ کسی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں، کسی سفر پہ جا رہے ہیں، اور رستے میں آپ کسی اور طرف گاڑی موڑ دیتے ہیں، تو آپ فضول کام کی طرف چلے گئے، اور جو ٹارگٹ تھا وہ آپ اچیو نہیں کر سکیں گے، آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس لیے فرمایا لغو بات سے پرہیز کرو گے تو اپنی منزل مقصود تک آہستہ آہستہ پہنچتے رہو گے، اور بالآخر اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے لغو چیز سے پرہیز کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن میں نے سنا حضور علیہ السلام فرما رہے تھے، نعوذ باللہ من خشوع النفاق، منافقوں کے خشوع سے یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، منافقوں کے خشوع سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ما خشوع النفاق، حضور یہ منافقوں کا خشوع کیا ہوتا ہے؟ منافقوں کا خشوع کس کو کہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خشوع البدن و نفاق القلب، یہ ہے کہ دل تو ہمارا بالکل بڑے خشوع کے اندر ہے، لیکن ظاہری جسم خشوع کے اندر ہے۔ خشوع المنافقین کیا ہے؟ خشوع النفاق کیا ہے؟ کہ ہمارا بدن ظاہری جسم تو بڑے ترتیب کے ساتھ ہے، لباس بھی بڑا زبردست پہنا ہوا ہے، اور ظاہری طور پر بڑے طریقے کے ساتھ ہم نماز سلیقے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن دل ہمارا کسی اور طرف ہے۔ فرمایا یہ خشوع النفاق ہے، منافقوں کا والا خشوع ہے، دل کہیں اور ہے، دل کسی اور طرف متوجہ ہے، اور ظاہری جسم جو ہے وہ یہاں لگا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے یعنی قیامت کے قریب سب سے پہلے جو چیزیں میری امت سے اٹھائی جائیں گی، وہ سب سے پہلی جو چیز اٹھائی جائے گی وہ ان کا خشوع ہوگا۔ نماز کے اندر خشوع وہ اٹھا لیا جائے گا، اور فضول چیزوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ خشوع اٹھا لیا گیا، اور خشوع سے خالی سجدے ہو گئے، ہمارے رکوع خشوع سے خالی ہو گئے، ہماری توجہ، ہمارے دھیان اور ہماری سوچ نماز کے اندر بھی ہم بہت مشکل سے اپنے آپ کو ایک طرف لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیں جتنا ہو سکے کوشش تو کرنی چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کس کے سامنے پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اور کس کے سامنے کہہ رہے ہیں۔